حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے پاس ایک ہی بستر تھا، کچھ برتن تھے اور ایک چکی تھی جسے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں پورا دن چلایا کرتی تھی، اس سے گندم کو پیسا کرتی تھی اور اسے چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ پر حضرت علی جب آ کر میرے ہاتھ کے چھالے دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ فاطمہ تمہارے ان زخموں کو دیکھ کر میرا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، اس طرح کام کرتے دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت علی پورا دن باہر کام کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہتی تھیں کہ علی آپ بھی تو پورا دن کام کر کے ہیں۔ پر حضرت علی کی محبت حضرت فاطمہ سے اتنی تھی کہ حضرت فاطمہ کے ہر کام کے اندر ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ Download ShareChat۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے پاس ایک ہی بستر تھا، کچھ برتن تھے اور ایک چکی تھی جسے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں پورا دن چلایا کرتی تھی، اس سے گندم کو پیسا کرتی تھی اور اسے چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ پر حضرت علی جب آ کر میرے ہاتھ کے چھالے دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ فاطمہ تمہارے ان زخموں کو دیکھ کر میرا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، اس طرح کام کرتے دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت علی پورا دن باہر کام کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہتی تھیں کہ علی